السلام علیکم دوستوں آج سے پہلے جب ہم یوٹیوب پر برزخ سرچ کرتے تھے تو ہمارے سامنے ڈاکٹر اسرار صاحب اور دیگر علماء کرام یہاں تک کہ انٹرنیشنل علماء کرام کی ویڈیوز آ جایا کرتی تھیں جو کہ ہمیں برزخ کے بارے میں بتاتے تھے کہ برزخ کیا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب جب آپ یوٹیوب پر برزخ جا کر سرچ کریں گے نا تو آپ کے سامنے ایک انڈین یوٹیوب چینل کی ویب سیریز آ جائے گی جس کا نام تو برزخ ہوگا، لیکن اس کا ہمارا جو دینی کانسیپٹ ہے برزخ کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہاں تک کہ انفیکٹ وہ بالکل اس کے اپوزٹ چل رہی ہوگی۔ اب ہم برزخ ہے کیا؟ برزخ ہمارے مرنے سے لے کر ہمارے روز محشر میں اٹھنے تک سے جو پہلے کا ٹائم ہے، جو بیچ کا ٹائم ہے، جو پردہ ہے، جو انتظار ہے، اسے برزخ کہتے ہیں۔ اب اس ویب سیریز میں اس پہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، بہت سے یوٹیوب چینلز اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اس میں پرابلم کیا ہے؟ فحاشی تو ہالی ووڈ میں بھی ہوتی ہے، ہم جنس پرستی آج کل ہالی ووڈ میں پروموٹ ہوتی ہے، بلکہ ان کے تو سلیبس میں پڑھائی جا رہی ہے آج کل۔ اور بچوں کو اس طرح کا اسکرپٹ دینا، سیکشول اسکرپٹ جو کہ بچوں کے لیے بہت اناپروپریٹ ہے، وہ اسکرپٹ پڑھنا، وہ بھی آئی تھنک کسی حد تک وہاں ہوتا ہے۔ لیکن اصل پرابلم پتہ کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ اس سب کو پروموٹ کرنے والے، یہ جو ویب سیریز ہے، اس کو بنانے والے، اس کی جو ٹیم ہے وہ پاکستانی، ٹھیک ہے، انڈین یوٹیوب چینل ہے بٹ ٹیم جو بنا رہی ہے وہ پاکستانی ہے، جو کاسٹ ہے وہ پاکستانی ہے، اور شوٹ کہاں ہو رہا ہے؟ شوٹ بھی ہنزا کے پہاڑوں میں ہو رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا پرابلم۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ ہنزا کے پہاڑوں میں، آپ پاکستان میں ہم جنس پرستی شوٹ کر رہے ہیں، یعنی یہاں ایک قانون ہے، یہاں ایک آئین ہے، آپ اس کے تابع ہیں، کس طرح سے آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اور ہنزا کے پہاڑوں میں ہنزا کے لوگ، یعنی اتنے غیرت مند لوگ، مسلمان لوگ، اتنے سیدھے سادے لوگ، آپ اس جگہ پر تھوڑی سی شرم آنی چاہیے انسان کو، آپ کس جگہ پہ کیا شوٹ کر رہے ہیں؟ تو مجھے جو اس میں سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ بچوں کو جس طرح کا اسکرپٹ دیا گیا وہ میری سوچ سے بالاتر ہے۔ یعنی وہ آپ یہ سمجھیں کہ ہالی ووڈ میں بھی اگر اس طرح کا اسکرپٹ بچوں کو دیا جائے نا وہ بھی ایک 1000 دفعہ سوچیں گے۔ یعنی اس میں جب ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے، یہ ویب سیریز کی پہلی ایپیسوڈ کا پہلا ہی سین ہے نا جس میں فواد صاحب اپنے ایک بیٹے کے ساتھ اپنی جیپ پر جا رہے ہیں یا پراڈو پہ جا رہے ہیں، اس میں بچہ ایک جوک انہیں سناتا ہے اور فواد صاحب کہتے ہیں بہت اچھا جوک ہے۔ اب وہ جو جوک ہے نا وہ اتنا تھرڈ کلاس ہے، وہ اتنا اخلاقیات سے گرا ہوا ہے۔ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہالی ووڈ والے بھی نا بچوں کو اس طرح کا اسکرپٹ دیتے ہوئے 1000 دفعہ سوچیں گے، جو اس میں بڑے آرام سے بچے کو اسکرپٹ دے دیا گیا ہے۔ تو یہ بچوں کو کیا یہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہے بچوں کی؟ ایک بچہ جو بھی 18 سال کو نہیں پہنچا، جو میچورٹی کو نہیں پہنچا، آپ اس کو اس قدر گھٹیا اسکرپٹ دے رہے ہیں، میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ یعنی وہ سمجھنے کے لیے بھی میجورٹی تو اس کو سمجھ نہیں سکی اس جوک کو، لیکن جو سمجھ سکے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک جوک کریک کیا اس لڑکے نے۔ اب پرابلم پتہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ سیلیبریٹی ہیں، پاکستانی ہیں، آپ پاکستان میں رہتے بھی ہیں، آپ کا فیم سارا پاکستان سے ہے، یہاں کے لوگوں نے آپ کو مشہور کیا ہے، آپ نے ادھر سے سارا فیم لیا، پیسہ کمایا ہے۔ لیکن اب جب آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ ہالی ووڈ لیول پہ پہنچ گئے ہیں، آپ بالی ووڈ لیول پہ پہنچ گئے ہیں، تو کیا آپ اپنے اب جو پرستار ہیں ان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپ دیں گے؟ آپ کی ساری فین فالوئنگ، آپ کو سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ کی جو فین فالوئنگ ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ فارن پروڈکٹ ہے، یہ باہر بنا ہوا ہے، انڈیا کے لیے بنا ہے، انڈین آڈینس کے لیے، کسی بھی آڈینس کے لیے، لیکن آپ کے فین تو سارے پاکستانی ہیں۔ صنم سعید ہو گئی، فواد خان ہو گئے، آپ کے فینس پاکستانی ہیں، تو کیا وہ دیکھیں گے نہیں آپ کو؟ تو تھوڑا سا آپ کو ایک رسپانسبلٹی فیل نہیں ہوتی؟ آپ کو اپنے کندھوں پر ایک ذمہ داری فیل نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا دکھانا ہے، کیا نہیں دکھانا؟ یعنی ایک سیلیبریٹی ویڈیو میں سگریٹ پیتے ہوئے بھی 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ یار یہ میں پی رہا ہوں تو میرے فینس کیا سوچیں گے، کہیں وہ اس سے انسپائر نہ ہو جائیں۔ تو آپ نے یہ بھی نہیں سوچا۔ اگر تمباکو نوشی بھی آپ کر رہے ہو نا فلمز میں تو اس کے بھی نیچے آ جاتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، لیکن آپ ہم جنس پرستی پروموٹ کر رہے ہیں، آپ کی بڑی ہمت ہے بھائی۔ اچھا، اب اس کو لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یہ لوگ ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں۔ اب ایک میں انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں فواد صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی لوگ تو اس پہ تنقید کریں گے، کیا ورڈکٹ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا یار میرے خیال میں ابھی ورڈکٹ نہیں دینا چاہیے، لوگوں کے ذہن کھل چکے ہیں۔ یعنی آپ اس کو ذہن کھلنا کہتے ہیں، یعنی اگر ہم جنس پرستی کو پروموٹ کریں اور اس کو لوگ اس گناہ کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب لوگوں کے ذہن کھل چکے ہیں، اس کو ذہن کا کھلنا کہتے ہیں اس کو، کہ آپ ہم جنس پرستی کو پروموٹ کریں۔ صنم سعید سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کیا سوچتی ہیں لوگ تنقید کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ جی میری نیت صاف ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی آپ صاف نیت سے ہم جنس پرستی بھی پروموٹ کر سکتے ہیں، یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ آپ گناہ کو پروموٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ چوری چکاری قتل جو بھی ہے آپ پروموٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی نیت صاف ہے۔ یہ کس طرح کی بات ہے؟ اور جو اس ویب سیریز کے ڈائریکٹر ہیں عباسی صاحب ہیں کوئی، ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا تو وہ لائن آف ڈیفینس ہے جو ان کا پہلا اور آخری ہوتا ہے نا، وہ مشہور و معروف اسٹینڈرڈ ان کا جملہ ہے کہ بھائی نہیں پسند آ رہی تو نہ دیکھو۔ یہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ولگیرٹی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ایک میجورٹی آف آڈینس میں وہ اس پہ بات کرتے ہیں، تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں ڈائریکٹر، یار نہیں پسند آ رہا تو نہ دیکھو۔ یہ کس طرح کا جملہ ہے؟ یہ کس طرح کا ڈیفینس ہے؟ کس طرح کا جواب ہے؟ دیکھیں، ہم ایک معاشرے میں نا ایک کشتی میں رہتے ہیں، ہم سارے ایک کشتی کے مسافر ہیں۔ اگر ایک شخص اس کشتی میں سوراخ کر دے، باقی دیکھ رہے ہوں، باقی اسے کہیں گے نہیں کہ یار تم کیا کر رہے ہو، تو اگر وہ اس کو کچھ کہتے ہیں تو کیا آگے سے یہ جواب آنا چاہیے کہ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میں کشتی میں سوراخ کر رہا ہوں تو آپ ادھر نہ دیکھو؟ یہ کس طرح کی بات ہے؟ اسی طرح آپ کی جو ہم جنس پرستی ہے، اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ہمارے معاشرے کو خراب کرتی ہیں، ہمارے بچوں کو اسپوائل کرتی ہیں۔ آپ سمجھیں اس بات کو، آپ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اگر کوئی جج عدالت میں ناانصافی کر رہا ہے اور اس پہ کوئی بولے کہ جج صاحب آپ ناانصافی کر رہے ہیں، تو جج کہے کہ بھائی اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ ناانصافی ہے تو ادھر نہ دیکھو۔
ایسے اگر کوئی پولیس والا کسی بے جرم و خطا انسان پر تشدد کر رہا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ آپ یہ ظلم کر رہے ہیں، تو کیا وہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ادھر نہ دیکھو؟ چلیں آپ کو اینٹی وینم دیتا ہوں، آپ کا ہی کسی سندھ کے علاقے میں فورس کنورژن ہو رہی ہو، کسی لڑکی کی فورس کنورژن، یعنی کسی اور دین سے اسلام میں لایا جا رہا ہو زبردستی، تو کیا آپ اگر اس پہ آواز اٹھائیں، میں اس پہ آواز اٹھاؤں اور اٹھانی چاہیے، تو کیا اگلے کو اگر اگلا یہ کہے کہ تم ادھر مت دیکھو اگر تمہیں برا لگ رہا ہے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ تو کس طرح کے آپ جواب دے رہے ہیں، کس طرح کے آپ ڈیفینس دے رہے ہیں؟ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انڈین پروڈکٹ ہے، یہ تو فارن آڈینس کے لیے، تو باہر کی آڈینس کے لیے۔ غلط، یہ پروڈکٹ کھلے عام پاکستان کے مارننگ شوز میں پروموٹ ہو رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اس کو پروموٹ کرنے والی جو سیلیبریٹیز ہیں وہ پی ٹی وی کے دور کی بزرگ ہیروئن خواتین، ٹھیک ہے، جو دوپٹے لے کے اس زمانے میں آتی تھی، وہ اس کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ اور کیا کہہ رہی ہیں؟ طریقہ واردات آپ دیکھیں، طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ نہیں کہیں گے فحاشی ہے، یہ نہیں کہیں گے ہم جنس پرستی ہے، کہیں گے بولڈ ہے۔ فحاشی کا مطلب بولڈ ہے، ڈفرینٹ ہے۔ اچھا، اور ہم جنس پرستی پروموٹ ہو رہی ہے تو ان ایکسپیکٹڈ ہے، لوگوں کو ڈفرینٹ لگے گا، تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ تو فائنلی اس چیز کا حل کیا ہے؟ کیسر راجہ صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو کورٹ میں لے جائیں گے، بہت اچھی بات ہے، لے جانا چاہیے۔ اور ایسی سینز کا کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کی سرزمین پہ وہ ہم جنس پرستی کے شوٹس رکھے، اس کو پروموٹ کریں۔ اور لیکن مستقل حل کیا ہے؟ مستقل حل یہ نہیں ہے، ہمیں تھوڑی سی اپنی غلطی تسلیم کرنی ہوگی۔ ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں، ہم نے سینما کو کبھی اون ہی نہیں کیا، ہم نے کہا یہ تو میراثی ہیں، یہ تو میراثیوں کا کام ہے، ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا، حالانکہ سب سے اس کا اچھا استعمال ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، جب ترکیے کی وہ جو ویب سیریز ہے ارطغرل غازی آئی، کتنا وہ ہٹ ہوئی پاکستان میں، اس کا کتنا نوجوانوں پہ امپیکٹ ہوا، بچوں پہ امپیکٹ ہوا۔ عثمان سیریز آئی، اس کا کتنا امپیکٹ ہوا، لیکن عثمان وہاں تو عثمان تھا، پاکستان میں آ کے عثمان کیا ہوا؟ اس نے سروس ٹائر بیچنا شروع کر دیا۔ یہ ہے پرابلم، ہم نے اپنے سینما کو پروموٹ نہیں کیا، اس کو اڈاپٹ نہیں کیا۔ اب اس کے مقابلے میں آپ ایرانی سینما کو دیکھیں، ایرانی سینما دنیا کا واحد سینما ہے جو کہ نہ صرف آپ فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی فحاشی نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کو اچھا میسج ملتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ایرانی سینما آسکر وننگ سینما ہے، وہ آسکرز جیتتا ہے، وہ بڑے بڑے ایوارڈز جیتتا ہے، اور اس میں کوئی فحاشی نہیں ہوتی، کوئی اریانی نہیں ہوتی، اس میں اچھے میسیجز ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اسی میسج کے ساتھ کہ اگر ہمیں پرماننٹ حل کرنا ہے اس چیز کا، تو ہمیں سینما کو اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ ہمارے پڑھے لکھے، باشعور، دین سے محبت کرنے والے ویژنری لوگوں کو سینما کو اڈاپٹ کرنا ہوگا، ہمیں اس پہ پیسہ لگانا ہوگا، ہمیں سینما کا مقابلہ، ہمیں اس برے سینما کا مقابلہ اچھے سینما سے، اچھی فلم سے، اچھی ویب سیریز سے کرنا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔